السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی قسط آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں مسائل حیات کی۔ انشاءاللہ یکے بعد دیگرے ایپیسوڈ در ایپیسوڈ آپ کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہم پہنچاتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی غلام ربانی صاحب قبلہ منظری مراد آبادی۔ انشاءاللہ حضرت سے سوال کیے جائیں گے اور حضرت ان کا جواب عنایت فرمائیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو اور ہماری اس محنت کو آگے تک پہنچائیں گے اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ بنے رہیں گے۔ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے، اصل اور خاص وجہ یہ ہے کہ ہمارے خاص کر کے نوجوان جو دوسری طرف جا رہے ہیں، جو ویڈیوز کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے نوجوان جو حضرت دوسری طرف جا رہے ہیں، جو گندی گندی ویڈیو دیکھنا، تو ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ ویڈیو ان تک پہنچ جائے اور وہ مسائل کی طرف راغب ہو جائیں۔ جی ضروری ہے۔ امید ہے، دعا فرمائیں آپ بھی کہ اللہ پاک ہمارے ارادوں کو کامیاب فرمائے۔ آمین آمین۔ تو آج بہت اچھا موقع ہے، مفتی صاحب ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہر ایپیسوڈ میں بنے رہیں گے۔ تو آج اس ایپیسوڈ کی اس کا آغاز کرتے ہیں، اور آغاز جب کرتے ہیں تو ہم اہل سنت والجماعت یا مسلمان بسم اللہ سے کسی بھی اچھے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو مفتی صاحب قبلہ، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آج بسم اللہ ہی پر انشاءاللہ تبصرہ کیا جائے۔ انشاءاللہ ضرور۔ تو آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے تعلق سے اور اس کی فضیلت کے تعلق سے، اور کہاں پڑھنا چاہیے کہاں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو مفتی صاحب، میں آپ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ کے متعلق کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ جگہ بسم اللہ پڑھنا حرام ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اب اس کی پوری تفصیل آپ ہمارے سامعین کی بارگاہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے مفتی صاحب، ماشاءاللہ آج کا جو یہ پروگرام ہے ہمارا بہت اچھا اور بہت خوبصورت، کیونکہ مسائل حیات کے متعلق جو گفتگو ہم کریں گے انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ بہت اچھا کام ہے ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ دیکھیے مفتی صاحب، بسم اللہ کے متعلق جو آپ نے معلوم کیا، تو بسم اللہ پڑھنے کی کئی ساری صورتیں ہوتی ہیں، اور بسم اللہ کے متعلق جو ہے علماء اکرام بعض جگہ پر بسم اللہ پڑھنے کو حرام بھی لکھتے ہیں۔ اس کی 7 صورتیں بتاتے ہیں۔ 7 صورتیں ہیں کہ بعض جگہ پر بسم اللہ پڑھنا یہ فرض بھی ہے، اور بعض جگہ پر بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے، اور بعض جگہ پر مستحب، بعض جگہ پر مستحسن، اور بعض جگہ پر بسم اللہ پڑھنا یہ کفر بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ پڑھنا یہ کفر بھی ہے، اور بعض صورتوں میں یہ بسم اللہ پڑھنا حرام اور بعض صورتوں میں مکروہ ہے۔ یہ ٹوٹل 7 صورتیں بنتی ہیں بسم اللہ پڑھنے کے متعلق۔ دیکھیے مفتی صاحب، میں آپ کو سب سے پہلے بسم اللہ کے متعلق بتا دوں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی نیک کام شروع کیا جائے اور بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ نیک کام جو ہے ادھورا رہتا ہے۔ کوئی بھی نیک کام شروع کیا جائے تو آج آپ ماشاءاللہ یہ جو شروعات کی ہے، اور اس میں جو شروعات کی ہے بسم اللہ سے شروع کی ہے، تو یہ بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ بسم اللہ کے بغیر کوئی بھی کام ادھورا رہتا ہے حدیث پاک کی روشنی میں۔ تو اسی لیے میں آپ کو بتا دوں کہ بسم اللہ پڑھنا جو میں نے بتایا کہ فرض ہے، وہ کس صورت میں فرض ہے۔ تو سب سے پہلی صورت آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی، کہ فرض کب ہے۔ تو بسم اللہ پڑھنا جو فرض ہے وہ کسی جانور کو ذبح کرتے وقت، جو جانور حلال ہیں
ان کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا یہ فرض ہے. اگرچہ پوری بسم اللہ پڑھنا فرض نہیں ہے، لیکن کم سے کم اللہ کا نام لینا، بسم اللہ پڑھنا یہ فرض ہے. اگر بغیر بسم اللہ پڑھے جانور کو ذبح کر دیا گیا تو وہ حلال نہیں ہوگا، حرام ہو جائے گا. اس کا گوشت کھانا پھر جائز نہیں ہوگا، وہ حرام ہو جائے گا. دوسری صورت میں نے بتائی کہ بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے. جی یہ بسم اللہ، صرف بسم اللہ، جی جی اور جیسے ذبح ہم کسی جانور کو کرتے ہیں جی جی تو ناظرین کے سامنے یہ بھی فرما دیں کہ وہ کون سی دعا پڑھ کے ذبح کرتے ہیں. جی جی دیکھیے، عام طور پر احادیث مبارکہ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، اور زیادہ تر جو ہے وہ بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے. بسم اللہ ہی اللہ اکبر. باقی تو جانور ذبح کرتے وقت صرف اللہ کا نام لے لیا، اللہ بھی کہہ لیا، تب بھی جانور ذبح ہو جائے گا. لیکن جو سنت طریقہ ہے وہ بسم اللہ ہی اللہ اکبر ہے. ہاں، باقی اگر آپ نے صرف اللہ کا نام لے لیا تب بھی جانور ذبح ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسری صورت بسم اللہ پڑھنے کی جو ہے وہ سنت ہے بسم اللہ پڑھنا. اب میں آپ کو بتا دوں کہ بسم اللہ پڑھنا کہاں سنت ہے. بسم اللہ پڑھنا جو بیرون نماز، یعنی نماز کے علاوہ کلام مقدس کو کسی صورت کے شروع سے پڑھ رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں کسی صورت کے شروع سے پڑھنا، تو وہاں پر بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے. اس کے علاوہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے. اسی طرح نماز کی ہر رکعت کے شروع میں، اور ہر اہم کام جیسے کھانا پینا یا ہم بستری وغیرہ جو کام اچھے ہیں، نیک کام ہیں، ان میں بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے. اور یہ اس طرح کے کاموں کے لیے بسم اللہ کے سنت ہونا یہ بہت ساری روایات سے، احادیث مبارکہ سے اور اقوال خلف و سلف سے یہ ثابت ہے. اس کو تحاوی شریف وغیرہ کے اندر بھی دیکھا جا سکتا ہے جی، اور بھی دیگر احادیث مبارکہ کے اندر. یہ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے دو طریقے، دو جگہ بتا دی ہیں. اب ماشاءاللہ مفتی صاحب تیسری جگہ بیان فرمائیں گے. جی جی تیسری جگہ دیکھیے، بسم اللہ پڑھنا یہ مستحب ہے جو میں نے بتایا تھا. تیسری جگہ خارج نماز درمیان سورت سے، نماز کے علاوہ درمیان سورت سے اگر ہم تلاوت شروع کر رہے ہیں تو وہاں پر بسم اللہ پڑھنا یہ مستحب ہے. ہاں، سورت کے شروع سے بسم اللہ اگر تلاوت شروع کر رہے ہیں تو وہاں پر سنت ہے، اور سورت کے درمیان سے اگر تلاوت شروع کر رہے ہیں تو وہاں پر بسم اللہ پڑھنا یہ مستحب ہے. ہاں، مستحب ہے. اور چوتھی سورت جو آتی ہے وہ بسم اللہ پڑھنے کی مستحسن، جیسے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت نماز میں سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان بسم اللہ پڑھنا، اور بھی اسی طرح کی بہت ساری صورتیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کسی بھی کام کے لیے، نیک کام کے لیے یہ بسم اللہ پڑھنا مستحسن ہے، اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے، کیونکہ بسم اللہ کے بغیر جو ہے کام ادھورا رہتا ہے، کوئی بھی اچھا کام. پانچویں سورت جو ہے یہ کفر کی آتی ہے، بسم اللہ پڑھنا یہ کفر ہے. اب ناظرین اکرام، اس قسم کو بہت غور سے سنیں کہ ہمارے کچھ نوجوان اور ہمارے کچھ مسلمان بھائی جو ہے وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں. جی مفتی صاحب جی بسم اللہ پڑھنا دیکھیے کفر اس حالت میں ہے جیسے کہ چور چوری کرنے کے لیے نکلا، چوری کرنے کے لیے، اور چوری کرتے وقت اس نے بسم اللہ پڑھا تو یہ کفر ہے. جائز سمجھ کر کے اگر بسم اللہ پڑھا، ہاں اس نے سوچا کہ میں مال حاصل کر رہا ہوں تو مال حاصل کرنے کے لیے اس نے سوچا کہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے مال لیتے وقت. اگرچہ بسم اللہ پڑھتے وقت اگر کوئی نیک کام کیا جا رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے تو وہاں پر اچھی بات ہے، لیکن وہیں پر چوری کرتے وقت اگر اس نے جائز سمجھ کر کے بسم اللہ کو پڑھ لیا کہ یہاں پر بھی تو میں مال حاصل کر رہا ہوں، تو اس وقت میں بسم اللہ پڑھنا یہ کفر ہو جائے گا. اسی طرح زنا کرتے وقت بھی اگر مفتی صاحب بسم اللہ اگر کسی نے پڑھ لیا اور جائز سمجھ کر کے پڑھ لیا تو یہ کفر ہو جائے گا. ہاں، وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، اس کا ایمان نہیں رہے گا. پھر اس کے لیے توبہ و تسدید ایمان، بیوی والا ہوگا تو تسدید نکاح کرنا یہ ضروری لازم بن جائے گا، لازم و ضروری بن جائے گا. ناظرین اکرام، یہ جو قسم آپ کو بتائی گئی ہے کہ جہاں پر ہمارے کچھ مسلمان بھائی جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، اور ایسی جگہ پر بسم اللہ پڑھنا حرام ہے، کفر ہے. مطلب کفر کا یہ ہے کہ ہم اب مسلمان نہ رہے. جی بے شک. اب ہمیں تجدید نکاح، تجدید ایمان، تجدید بیعت، یہ ہمیں تمام کام از سر نو کرنے پڑیں گے. جی بے شک. مفتی صاحب اگلی قسم بیان فرمائیے. اسی میں ایک چیز اور بتا دوں، جوا وغیرہ بھی اسی میں آتا ہے. جوا وغیرہ اگر کھیلنا ہے
کھیل رہے ہیں، شراب پینا، جوا کھیلنا، زنا کرنا، یہ تمام چیزیں، چوری وغیرہ کرنا، یہ سب اسی میں آتی ہیں کہ اگر بسم اللہ پڑھ لی تو یہ کفر ہے۔ اور چھٹی چیز جو آتی ہے بسم اللہ پڑھنے کی، وہ حرام قطعی۔ حرام کہاں ہے؟ تو حرام قطعی کرنے اور چوری وغیرہ کا ناجائز استعمال کرنے کے وقت بسم اللہ پڑھنا یہ حرام ہے، جبکہ پڑھنے کو حلال نہ سمجھے، پڑھنے کو حلال نہ سمجھے، حرام جان کر کے پڑھے تب یہ حرام ہے، اور اگر حلال جان کر کے پڑھے گا ان کاموں میں تو پھر یہ کفر ہو جائے گا۔ ہاں، یہ پھر پانچویں قسم بن جائے گا۔ جی جی، اور اگر حرام ہی سمجھ کر کے پڑھ رہا ہے تو پھر یہ گناہ رہے گا، کفر نہیں ہوگا، حرام رہے گا۔ ساتویں قسم آتی ہے مکروہ، بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے۔ بسم اللہ پڑھنا مکروہ جو ہے وہ سورہ برات جو 10ویں پارے کے اندر کلام مقدس کے اندر سورہ برات ہے، سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے، جبکہ سورہ انفال سے ملا کر پڑھنا۔ سورہ انفال سے مثال کے طور پر پیچھے سے تلاوت کرتا ہوا آ رہا تھا، اب تلاوت آگے جاری رکھنا چاہتا ہے تو وہاں پر سورہ برات جب آئی تو وہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، بغیر بسم اللہ کے تلاوت آگے جاری رکھنا ہے۔ لیکن اگر سورہ برات سے ہی تلاوت شروع کر رہا ہے تو چونکہ سورہ برات سے تلاوت شروع کر رہا ہے تو وہاں پر بسم اللہ پڑھنا مکروہ نہیں ہوگا اگر تلاوت شروع کر رہا ہے تو، کیونکہ کلام مقدس کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ پڑھنا یہ مستحب ہے، اچھی چیز ہے۔ تو وہاں پر تلاوت شروع کر رہا ہے، سورہ برات سے ہی اگرچہ کر رہا ہے، لیکن اگر پیچھے سے پڑھتا ہوا آ رہا ہے اور سورہ برات بیچ میں آ گئی تو اس وقت میں بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے، اس وقت میں نہ پڑھی جائے۔ تو یہ 7 صورتیں بسم اللہ پڑھنے کی پیدا ہوتی ہیں کہ کس صورت میں کس طرح سے بسم اللہ پڑھنا ناجائز، کس طرح سے جائز ہے۔ جی مفتی صاحب، میں یہ سوال ایک کھول کے آپ سے کرتا ہوں جی جی کہ ہمارے کچھ بھائی جو ہیں وہ ہم بستری جب کرتے ہیں جی 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 تو ہم بستری جب اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں جی جی تو اس وقت نیک کام کرنا اچھا نہیں سمجھتے ہیں کچھ لوگ، جی جی مطلب جی ذہن میں جی ہاں، یہ ان کے خرافات جی جی رہتی جی ہے جی جو عورتوں کے مسائل ہیں جی ادھر جی ادھر سے جو جی سنے جی سنائے مسائل ہیں، جی اور کچھ لوگ جو ہیں ایسی باتیں رائج کر دیتے ہیں۔ جی 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 تو کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ اس وتی کرنے کو، جی جی مطلب بیوی سے ہم ہاں بستری کرنے کو بھی غلط سمجھتے ہیں جی جی حضرت، کہ یہ گندا کام ہے، جی جی جبکہ یہ گندا کام نہیں گندا ہے، نہیں ہے، جبکہ یہ گندا گندا ہے۔ کام نہیں ہے ناظرین جی جی اکرام، یہ گندا کام نہیں ہے۔ جی جی تو اس وقت بسم اللہ پڑھنے کو لوگ ہچکچاتے ہیں، جی مطلب جی بچتے ہیں۔ جی 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 تو اس بارے میں آپ تھوڑا دیکھیے مفتی تبصرہ صاحب، فرما دیں چند لفظ۔ بے شک شادی نکاح کے بعد جو ہے ہم بستری کرنا یہ سنت ہے، اور بیوی کے حقوق میں سے بھی ہے، سمجھے؟ بیوی کے حقوق بھی ہیں، مرد و زن کے حقوق ہوتے ہیں یہ، تو وہ ہم بستری کرنا کوئی گناہ نہیں بلکہ ایک نیک عمل ہے، نیک عمل ہے۔ اور اگر نیت یہ ہو کہ ہم امت محمدیہ کو بڑھاوے کے لیے ہم بستری کر رہے ہیں، اپنی خواہشات کے لیے نہیں، تو ثواب بھی ہے اور بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو ثواب کام کے، کسی ثواب کام کے لیے جو اس میں ثواب ہو وہ کام کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھنا بلا شبہ جائز اور مستحب اور اچھی بات ہے۔ تو یہاں پر بسم اللہ پڑھنا بس اتنا خیال رہے کہ برہنہ ہو کر کے نہ پڑھے، برہنہ ہونے سے پہلے پہلے بسم اللہ پڑھ لے، جس ٹائم ابتدا کر رہا ہے، شروع کر رہا ہے، بیوی کے پاس گیا ہے تو اس وقت میں بسم اللہ پڑھ لے۔ اب جو ہے برہنہ ہو کر کے بہتر ہے کہ برہنہ ہونے سے پہلے پہلے بسم اللہ پڑھ لے، اتنا خیال رہے۔ جی مفتی صاحب، آج یہ بسم اللہ سے ہم نے بات شروع کری، جی جی اور یہ پروگرام کی جو بسم اللہ ہوئی ہے تو وہ جی بسم جی اللہ سے ہوئی ہے، جی جی ماشاء ماشاء اللہ، اللہ، بہت ماشاء اللہ۔ جی جی اللہ پاک اس جی کو مبارک فرمائے، مبارک فرمائے، اور آپ کا یہاں آنا جی جی اللہ پاک مبارک فرمائے۔ آمین آمین۔ مفتی صاحب، آخر میں کیونکہ زیادہ لمبا ہو رہا ہے، جی جی فضیلت کے تعلق سے کچھ بیان فرما دیں، بسم اللہ شریف کی دیکھیے، فضیلت۔ بسم اللہ کی فضیلت کے متعلق بے شمار احادیث مبارکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت ساری روایات موجود ہیں کہ بسم اللہ پڑھنے سے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو نہیں بنتے ہیں، وہ بن جاتے ہیں۔ اگر آپ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں گے تو آپ نے سب جانتے ہی ہیں حضرت مفتی صاحب، میں ناظرین کو بتا دوں کہ بسم اللہ پڑھنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں یہ ایک حدیث پاک کا مفہوم بتایا تھا کہ بسم اللہ پڑھے بغیر کوئی نیک کام شروع کیا جائے تو حدیث پاک کی روشنی میں وہ ادھورا رہتا ہے۔ سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ کوئی بھی نیک کام جب شروع کیا جائے تو اس کو بسم اللہ سے ہی شروع کیا جائے، اگر بسم اللہ کے بغیر شروع کریں گے تو پھر وہ ادھورا رہ جائے گا۔ مفتی صاحب، ایک واقعہ میرے ابھی ذہن میں آ گیا جی ہے جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ شریف کے تعلق سے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب جی کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، جی 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 کہیں سفر فرما رہے تھے، تو سرکار کی اونٹنی تھوڑی کمزور ہونے لگی جی جی تھی۔ جی میرے ذہن میں آیا جی، جی تو وہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی
تھوڑا سا جنبش دے جی گئی، جی جی مطلب جس کو کہتے ہیں عام فہم زبان میں ہلنے لگی، پھسلنا، جی جی پھسلنا۔ جی جی تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا رہے تھے، آ رہے تھے سرکار کے، تو سرکار کی اونٹنی کو جب دیکھا تو ان صحابی نے جو جملے کہے تھے، جی جو جی کہے تھے کہ شیطان کا ستیہ ناس ہو، جی 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 میں جی جی شیطان کا ستیہ ستیاناس ناس ہو۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے تو صحابی سے فرمایا، اے میرے صحابی، ایسا نہیں بولتے ہیں جی کہ شیطان کا ستیہ ناس ہو۔ جی تو صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ جی تو سرکار نے فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم نے تعالیٰ علیہ ارشاد وسلم، فرمایا کہ جب آپ ایسا بولتے ہو تو شیطان سینہ چوڑا کرتا ہے، وہ جی خوش ہوتا ہے، مغرور ہوتا ہے، ہاں کہ میری وجہ سے یہ ہاں ہوا ہے، کہ یہ میری وجہ سے ہوا، جی جی وہ اپنے آپ کو زیادہ طاقتور سمجھتا ہے۔ جی اس جگہ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اپنے صحابی سے کہ ایسا نہ کہو۔ جی تو صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ پھر ہم کیا کہیں؟ جی تو سرکار نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ ایسی جگہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو۔ بے شک بے شک، سبحان جی سبحان اللہ سبحان اللہ، بسم اللہ پڑھنے کی برکت ہے کہ وہ پریشانی دور ہو جاتی جی بے شک، جی ماشاء اللہ۔ تو ناظرین اکرام، حضرت علامہ مفتی غلام ربانی صاحب قبلہ نے ہمیں کچھ وقت دیا، تو ایک بات میں اور بتا دوں مفتی صاحب کی موجودگی میں، آپ جو سوال آپ کرنا چاہتے ہیں ہم سے کسی بھی طریقے سے ہو، اگر ہم سے نہیں آئے گا تو انشاءاللہ ہم اپنے اساتذہ کے طرف رجوع کریں گے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کی طرف رجوع کریں گے، یا ہم آپس میں بیٹھ کر ڈسکس کریں گے، اس مسئلے پر پورا تبصرہ کریں گے۔ تو جیسا بھی آپ مسئلہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، انشاءاللہ آپ کی پوری خدمت کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی مفتی صاحب، ایک واقعہ ذہن میں آیا اساتذہ کی طرف اور بڑوں کی طرف رجوع کرنے سے، کہ دیکھیے ہر مسئلہ ہر کسی کو معلوم ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں، ہمارے بڑوں کو یا ہمارے چھوٹوں کو بھی معلوم ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں حضرت امام اعظم کہ جنہوں نے فقہ کی بنیاد رکھی ہے، تمام مسائل انہی سے چلے آ رہے ہیں، مسائل کا استخراج انہوں نے کیا ہے۔ فقہ حنفی کے امام ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، ہم بھی حنفی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 70 سے زائد مسائل میں لا علم کہا تھا، 70 سے زیادہ مسائل میں لا علم، میں نہیں جانتا۔ تو وہ ہم ان کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہیں، تو اگر کوئی مسئلہ ہمیں نہیں معلوم ہے تو ہم کو بڑوں سے رجوع کرنے، بڑوں کی طرف رجوع کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، یا آپس میں کسی ساتھی سے، دوست سے، بڑوں سے، چھوٹے سے مسائل شرعیہ میں گفتگو کرنے میں یا آپس میں ڈسکس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی شرم والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ مطلب میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہے نا اس بات کو بہت زیادہ غلط سمجھتے ہیں، جی کہ جی جی، کچھ لوگ ہاں جو معلوم نہیں ہے خاص تو کر کے جانتے نہیں ہیں شاید، گاؤں دیہات میں، جی جی جی، کہ ارے یہ مفتی صاحب ہیں اور ان کو کوئی یہ مسئلہ معلوم معلوم نہیں جی ہے۔ جی تو یہ چیز میں ناظرین کے سامنے رکھنا چاہ رہا جی جی تھا۔ جی میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے ناظرین سمجھ گئے ہوں گے، کوئی بھی مفتی ہو یا عالم دین ہو، جی جی، مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کہ آپ کے ہر مسئلے کا جواب فوری طور پر دے جی دے، جی جی جی، یا تو اس کے ذہن میں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر نہیں ہوگا تو کتابوں سے، یا تو وہ کتابوں کا مطالعہ کرے گا جی جی، یا اپنے اساتذہ کی طرف رجوع کرے گا۔ جی جی جی، تو آپ سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر دینی کام میں اگر کوئی آپ کو الجھن ہے تو اور بلا اگر شبہ، آپ کے ذہن میں کوئی سوال جو ہے وہ گردش کر رہا ہے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں امام صاحب کے پاس کیوں جاؤں، یا میں مدرسے کے مدرس کے پاس کیوں جاؤں، یا میں اس اپنے دوست سے کیوں پوچھوں۔ آپ اس طریقے سے اپنے آپ کو شدید اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ جی جی جی، آپ جائیے اور اس سے پوچھئے اور اپنے مسئلے کا حل نکالیے۔ جی جی، تو مفتی صاحب اس پروگرام کو یہیں ختم کرتے جی ہیں، جی، اور انشاءاللہ اگلی قسط، اگلا ایپیسوڈ انشاءاللہ جلدی لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ امید کرتے ہیں محترم حضرات آپ کو یہ اچھی باتیں ہماری پسند آئی ہوں گی۔ اگر پسند آئے تو ہمارے چینل سے آپ جڑے رہیں اور ہمارے ویڈیو کو مطلب زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ اچھی لگے السلام تو لائک علیکم ضرور ورحمۃ کریں، اللہ وبرکاتہ۔ اور کمنٹس میں ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کریں، جی، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور ہم کو معلوم ہوتا رہے کہ ہاں ہمارے بھائی جو ہیں وہ ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ جی جی بے شک۔ کچھ ہمارے جیسے ہم محنت کر رہے ہیں تو ہمارے بھائی محنت سے سن بھی رہے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔